شہر قائد طویل عرصہ دہشت گردی کا شکار رہا۔ بالآخر حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں کے خلاف 2013 میں کارروائی کا فیصلہ کیا اور دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن کر کے کسی حد تک شہر میں امن کو قائم کیا، لیکن لوگوں نے دہشت گردی کی آڑ میں اپنی دیرینہ دشمنیاں نکالی۔ کراچی میں اس سلسلے کا انتہائی افسوسناک واقعہ 22 مارچ کو جمشید کوارٹر کے علاقے بجلی گراؤنڈ کے قریب پیش آیا، جب ایک باپ نے اپنے 2 معصوم بچوں اور بیوی کو زندہ جلا دیا۔ تاہم جمشید کوارٹر تھانے کے سینئر انویسٹیگیشن آفیسر امتیاز باندے نے ماں اور اس کے 2 کمسن بچوں کو زندہ جلائے جانے کے واقعے میں خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے بروقت کارروائی کر کے شفاق باپ کو تہر قتل کے کیس میں اس وقت گرفتار کیا جب وہ بیرون ملک فرار ہونے کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ انویسٹیگیشن آفیسر نے بتایا کہ جمشید کوارٹر تھانے کی حدود میں گزشتہ 22 مارچ کو بجلی گراؤنڈ کے قریب مکان میں آگ لگ گئی تھی، جس میں 35 سالہ شمائلہ زوجہ جنید، 5 سالہ بیٹی انیسہ دختر جنید اختر اور 11 سالہ بیٹا سفیان جل کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ آتش زدگی کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی گئی تھی، تاہم پولیس نے جب کیس کی تحقیقات کی تو یہ تہر قتل کا واقعہ نکلا، جس میں گھر کا سربراہ ملوث تھا۔ پولیس نے درندہ صفت شوہر و باپ جنید اختر کو گرفتار کر لیا۔ اس واقعے کے بعد جب پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو وہاں کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہو گیا تھا کہ آگ شارٹ سرکٹ سے نہیں لگی بلکہ لگائی گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جنید اختر کو بلوایا تو اس کے بھائیوں نے پولیس کو بتایا کہ ان کا بھائی جنید اختر ملائیشیا میں ملازمت کرتا ہے اور وہ وہیں ہے۔ اسے اس واقعے کی اطلاع کر دی گئی ہے اور 1 روز بعد پاکستان پہنچ رہا ہے۔ 2 روز بعد پولیس نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ جنید پاکستان پہنچ گیا ہے، لیکن جب اس کو مقدمہ درج کرانے کا کہا گیا تو اس نے پولیس سے کہا کہ اس کے بیوی بچے تو اس حادثے کے بعد دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کی زندگی ہی اجڑ گئی ہے، اس لیے اب وہ مقدمہ درج نہیں کروانا چاہتا۔ اس جواب کے بعد پولیس کا شک مزید پختہ ہوا اور ایس ایچ او نے ایئرپورٹ ارائیول کاؤنٹر سے بیرون ملک سے پاکستان آنے والے مسافروں کی فہرست حاصل کی تو 22 مارچ کی فہرست میں جنید اختر کا نام ہی نہیں تھا، اور جب 2 ہفتے کی تفصیلات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ ملزم جنید 16 مارچ کو ہی پاکستان آ گیا تھا، جس کے بعد ایس ایچ او جمشید کوارٹر نے اعلیٰ حکام کو اس واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور ان کی اجازت کے بعد سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ جب ملزم کے موبائل فون کا کال ڈیٹا ریکارڈ حاصل کیا گیا تو علم ہوا کہ ملزم 16 مارچ کو ہی پاکستان آ گیا تھا اور بیوی اور دیگر اہل خانہ کو اپنے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی، بلکہ ایئرپورٹ پر اتر کر ڈالمیا کے ایک گیسٹ ہاؤس میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ 2 دن وہاں رہنے کے بعد ڈیفنس منتقل ہو گیا اور 22 مارچ کو اس نے اپنی بیوی کو فون کیا تھا۔ موبائل ڈیٹا سے ملنے والی تفصیلات کے بعد ملزم جنید کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے دوران تفتیش پولیس کو بتایا کہ 4 سال قبل ملازمت کی غرض سے ملائیشیا گیا تھا، وہاں اس کا ایک لڑکی سے افیئر چل گیا تھا، اس کی بیوی علیحدہ گھر لینے کا مطالبہ کرتی تھی اور یہی مطالبہ ان کے درمیان وجہ تنازع بنا۔ پاکستان آنے کے بارے میں اس نے بیوی کو کچھ نہیں بتایا اور 20 مارچ کو اس نے واٹس ایپ کال پر اپنی بیوی شمائلہ سے رابطہ کیا۔ 22 مارچ کو وہ اچانک اپنے گھر پہنچا، بیوی کو نیند کی دوا دینے کے بعد پیٹرول ڈال کر اس کو جلا دیا، لیکن آگ تیزی سے پھیل گئی۔ بچے بھی وہیں سو رہے تھے، وہ بھی آگ کی زد میں آ گئے۔ وہ بچوں کو بچانے کے بجائے ان کو بھی زندہ جلتا چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس ذرائع سے مزید معلوم ہوا کہ شفاق قاتل نے پولیس کو ابتدائی بیان میں بتایا تھا کہ اس کو ملائیشیا سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا، تاہم انویسٹیگیشن پولیس نے اس کا پاسپورٹ چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کا ویزا 19 جولائی تک کے لیے کارآمد تھا۔ پولیس نے جب ملائیشیا سے مزید معلومات حاصل کی تو انکشاف ہوا کہ جس کمپنی میں ملزم جنید اختر ملازم کرتا تھا اس کا کاروباری لائسنس ملائیشین حکومت نے منسوخ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی بے روزگار ہو گیا تھا۔ بے روزگاری کے دوران ہی اس نے پاکستان آنے اور بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا شیطانی منصوبہ بنایا اور بیوی بچوں کو زندہ جلانے کے بعد اس نے دوبارہ ملائیشیا فرار ہونے کی کوشش بھی شروع کر دی تھی اور ویزا حاصل کرنے کے لیے دستاویزات بھی بنوا لی تھی۔ اگر پولیس بروقت کارروائی نہ کرتی تو ملزم بیرون ملک فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا۔ ملزم نے دوران تفتیش کہا کہ مقتولہ شمائلہ
سے اس کی محبت کی شادی تھی اور 6 سالوں سے وہ ملائیشیا میں مقیم تھا اور اس دوران وہ صرف 3 مرتبہ پاکستان آیا تھا۔